سفر کا مہینہ. سفر قمری کیلنڈر کا یعنی چاند کا دوسرا مہینہ ہے جس کے حوالے سے لوگوں میں بہت سی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں. ایک طرف اس کے ساتھ بہت سی توہمات اور بدشگونیاں وابستہ کر لی گئی ہیں اور دوسری طرف ان کے خود ساختہ حل بھی تلاش کر لیے گئے ہیں. مثلاً اس مہینے میں شادی نہ کرنا، چنے ابال کر محلے میں بانٹنا کہ ہماری بلائیں دوسروں کی طرف چلی جائیں، آٹے کی 365 گولیاں بنا کر تالابوں میں ڈالنا تاکہ بلائیں ٹل جائیں اور رزق میں ترقی ہو، 311 یا زیادہ بار سورۃ مزمل کا پڑھنا، اس مہینے کو مردوں پہ بھاری سمجھنا اور اس کی 13 تاریخ کو منحوس سمجھنا جس کو 13 تیزی بھی کہا جاتا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان باتوں کی ہمارے دین میں کوئی حیثیت نہیں، کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ سب لوگوں کے اپنے ذہن کی خود ساختہ باتیں ہیں. انسان کے اصل نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ رب العزت، اور ہمارا اس پر بھرپور یقین ہونا چاہیے. لیکن افسوس کی بات یہ کہ شیطان انسان کو ہر زمانے میں حق سے دور لے جاتا رہا اور اس کو اللہ کے بارے میں، دین کے بارے میں، خود اپنی ذات کے بارے میں، نفع نقصان کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا کرتا رہا. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سے پہلے اہل کتاب کے اندر بھی بہت سی ایسی چیزیں پائی جاتی تھیں. اس لیے بے حد ضروری ہے کہ ہم سب اس معاملے میں بہت احتیاط برتیں. کسی بھی قسم کی خرافات، توہمات، بدشگونیوں پر یقین رکھنا شرک میں داخل ہو جاتا ہے، انسان کو اللہ کی رحمت سے دور کر دیتا ہے. اس لیے نہایت لازم ہے کہ ہم اپنی زندگیوں سے بھی ان چیزوں کو نکال دیں اور اس کے علاوہ معاشرے میں پھیلی ہوئی ایسی توہمات کا بھی سد باب کریں، ان لوگوں تک بھی پیغام پہنچائیں تاکہ وہ بھی ان چیزوں سے باہر نکل آئیں. سفر کا مہینہ عام مہینوں کی طرح ایک مہینہ ہے. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معمول کی عبادت کے علاوہ نہ کوئی خاص عبادت کی ہے، نہ ہمیں اس کا حکم دیا. جیسے ذوالحج میں حج ہوتا ہے، روزے، صدقہ خیرات، تکبیرات وغیرہ، اور اسی طرح محرم میں 10 محرم کا روزہ رکھا جاتا ہے. لیکن سفر کے مہینے میں نہ تو کسی روزے کا حکم ہے، کھائیں پیئیں، اور نہ ہی کسی اور خاص عبادت کا حکم ہے، اور نہ ہی آپ نے کسی خاص بلا سے بچنے کے لیے خبردار کیا ہے. کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ اس مہینے میں بلائیں نازل ہوتی ہیں یا کسی قسم کی کوئی پریشانیاں آتی ہیں یا کسی پہ یہ بھاری ہے اور کسی پہ ہلکا ہے. ہرگز نہیں، کچھ بھی ایسا نہیں. توہمات اور شگون جو اس ماہ سے منسوب کیے گئے ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں. اتفاق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کا آغاز بھی اس مہینے میں ہوا تو اس سے لوگوں کا اور زیادہ وہم پختہ ہو گیا کہ نعوذ باللہ یہ مہینہ مصیبتوں کے آنے کا مہینہ ہے. تو اصل بات کیا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو فرمائی تھی نا کہ دیکھو سارے لوگ مل کر اگر تمہیں کوئی نفع دینا چاہیں، کوئی نفع نہیں دے سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، اور سب مل کر اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہیں کوئی نقصان نہیں دے سکتا جب تک اللہ نہ چاہے. قلم رکھ دیے گئے اور سیاہی خشک ہو گئی. اصل فیصلہ یہی ہے. تو اصل نفع اور نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہی چیز انسان کی توحید کو پختہ کرتی ہے. اسی پہ ہمارا علیہ توکلت و الیہ انیب.